بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو بہت ہی فضیلت اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشہر حرم میں شمار کیا ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں سے اس کو قرار دیا ہے جن کے اندر جنگ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا تھا، اور ان 4 مہینوں کو حرمت والا، احترام والا بنایا تھا۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے افضل اس مہینے کے روزے ہیں، اور خاص طور پر اس مہینے کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن کے روزے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، محرم الحرام کا ایک روزہ 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا دن ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 9ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کریں، اور جو اس کے اندر بہت سے لوگ منکرات اور بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں، خود کو ان سے بچائیں، دوسروں کو بھی روکیں، کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دین کے اندر ایسی بات ایجاد کرے جو دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔